ثم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الله تبارك وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے. تعرج الملائکۃ والروح، جس دن جبریل امین اور فرشتے چڑھیں گے جائیں گے، وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے، وہ کتنا لمبا ہوگا. فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن وہ قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار یہ ہے. اور اسی قیامت کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا کہ تم کیسے بچ پاؤ گے، کیسے چھٹکارا حاصل کر سکو گے، کیسے نجات پا سکو گے. ان کفرتم، اگر تو دنیا میں باوقتے عیاشیاں نافرمانیاں کفر والے کام کرتا رہا، اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ لمبی ہوئی تو 90 سال 100 سال، میں کہتا ہوں 150 سال میں مل جائے، لیکن ایک دن تو ختم ہونا ہے نا. اس ہمیشہ ہمیشہ کی تو نہیں ہے. ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا اور اس زندگی کی امید میں آ کر جو اللہ کو بلا بیٹھے، نافرمانیاں کرے، بغاوتیں کرے، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. اے باغی سرکش، نافرمان، اللہ سے جنگ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، ان کفرتم، اگر تو دنیا میں کفر کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، تو یہ بتلا اس دن اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا. وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا. فرمایا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن. آج تو 50 سال میں لوگ بڑھاپے کی عمر پہ چلے جاتے ہیں، وہ تو 50,000 سال کا دن ہوگا. اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. کیسے اس دن تو اپنے آپ کو نجات پا سکے گا، اپنے آپ کو چھڑا سکے گا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ قیامت کا دن بڑا ہی المناک، غضبناک اور بڑا ہی خطرناک قسم کا دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ قدرہ شمس یوم القیامت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کتنا قریب ہوگا، من الخلق حتی تکون منہم کمقدارہ میل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میل یا سوا میل کے فاصلے پہ انسان کے قریب سورج ہوگا، سورج کی گرمی، اس کی تپش، اس کی حدت وہ کتنی ہوگی، اور آج کا تھوڑا سا سورج گرم ہو جائے، دن گرم ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہر طرف ہمارے گھروں میں، گاڑیوں میں، مساجد میں، دفاتر میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ذرا سا تبدیل دھوپ میں باہر نکلنا پڑ جائے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لوگوں آج تو سورج کتنے فاصلے پہ ہے، کل کا سورج سوا میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما ادری ما یعنی بالمیل، صحابہ کہنے لگے کہ وہ 1 میل ہوگا یا سوا میل کا فاصلہ ہوگا، اب اس کا یہ نہیں رہا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاصلہ بیان کیا وہ کتنا ہوگا، لیکن سورج کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی، اور اس گرمی اور اس تپش کی وجہ سے لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَلَىٰ سے، فرمایا کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہو، فرمایا کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ناف تک پسینے میں ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے فرمایا کہ جن کو پسینے کی لگام ڈال دی جائے گی، یعنی کہ ان کے منہ تک پسینہ ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور آج اگر پسینے کی سمیل ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، پھر بھی اگر پسینہ آ جائے زیادہ تو بدبو آتی ہے، اور قیامت کے دن کا یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنی شدید قسم کی گرمی ہوگی، اتنا خطرناک قسم کا وہ قیامت کا معاملہ ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کی اس شدید گرمی سے نجات دے گا، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پسینے سے نجات دے گا، جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرما دے گا، جن دن لوگ سایہ تلاش کریں گے سایہ نہیں ملے گا، پیاس لگی ہوگی پانی تلاش کریں گے پانی نہیں ملے گا، پریشانی کے حالت میں لوگ ہوں گے، اور مشتق رب عالی شان کچھ لوگوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اللہ ان کو پروٹوکول دے گا، سبعۃ یظلھم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کیا سوچنے میرے آپ نے یہ ہے کہ کیا ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے 7 لوگ نہیں ہیں، 7 اقسام کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف 7 بندے ہوں گے، اب ان 7 اقسام کے 7 قسم کے لوگ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ، یہ 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا بغیر اس کے سائے، کیا ہم ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 7 لوگوں کے نام لے لیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا کون شخص ہوگا؟ فرمایا الامام عادل، پہلا شخص وہ ہوگا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا، حاکم بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ اقتدار منصب عطا کر دیا، الامام العادل،
کہ ایسا امام ہو جو عادل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے رعایا کے اوپر سرپرست بنا دیا ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ یہ جو عادل انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھائے گا جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک امام وہ ہے جو حاکم وقت ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سلطہ دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، حکمرانیاں عطا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے۔ اور ایک اللہ کے پیغمبر نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص بھی اپنی رعایا کا حاکم ہے، اپنی رعایا کا امام ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر کسی کی رعایا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر کسی سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے، کوئی اپنے خاندان کا بڑا ہے، کوئی اپنی برادری کا بڑا ہے، کوئی اپنی قوم قبیلے کا بڑا ہے، اور کوئی اپنے علاقے کا بڑا ہے، اور کوئی اپنے ملک کا بڑا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اس کو یہ منصب، عہدہ، اقتدار اور امامت عطا کی ہے، وہاں وہاں اس کو عدل سے کام کرنا ہوگا۔ اگر عدل و انصاف کو بنور خاطر رکھے گا تو قیامت کے دن پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ ایسے عادل حکمرانوں کو، اماموں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ حکمرانیاں، یہ کرسی کا آ جانا، کرسی کا مل جانا، اقتدار میں آ جانا، آج آپ کی حکومت ہے، کل کسی اور کی تھی، اور آنے والے کل نہ جانے کس کی ہوگی، لیکن ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آؤ، اللہ نے اگر اقتدار دے دیا ہے، اللہ نے اگر کرسی عطا کر دی ہے، اللہ نے اگر امام بنا دیا ہے، تو اس لیے عوام کے اوپر عدل و انصاف سے کام لو۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے عدل و انصاف کو دور، ظلم و جبر کی بھی انتہا کر دی ہے۔ ایک عادل منصف جو حکمران ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر ایک کتا بھی اگر بھوکا اور پیاسا مر جائے اور حکمرانی عمر کی ہو تو قیامت کے دن اللہ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ آج حکمرانیاں ہم سمجھتے کہ اقتدار مل گیا، کرسی مل گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ عیاشیاں کرو، مزے کرو، عوام کا پیسہ لوٹ کے کھاؤ، اپنے محلات بناؤ، بنگلے بناؤ، اپنی جائیداد اور پراپرٹیاں بناؤ۔ ایسا نہیں ہے، یہ حکمرانیاں ختم ہو جانے والی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر اللہ تمہیں ہر بار لے کے آ جائے، اللہ تمہیں ہر بار موقع دے دے، لیکن اللہ کا غضب و غضب تو پھر بھی ہوگا، ایک دن اس دنیا سے تو زیادہ ہوگا، ایک دن اللہ کی عدالت میں تو پیش ہونا ہوگا، وہ قیامت کا دن بھی تو آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ اس ناانصافیوں سے، اس ظلم سے اپنے آپ کو نجات دو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح معنوں میں پیش آئے، عدل و انصاف سے کام لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ایسے عادل حکمرانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دوسرا کون شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا ایسا نوجوان ہوگا جس کے بازوں میں قوت ہے، طاقت ہے، جوان ہے، کریئر ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، اس کی جوانی کے لمحات اللہ کی نافرمانیوں میں، عیاشیوں میں، باراعتوں میں نہیں، شراب خانوں میں، نائٹ کلبوں میں نہیں،
اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، جو اپنے جوانی کے چوبن میں اپنے رب کو راضی کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وشاب النشا بعبادت اللہ، تو ایسا نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اپنے رب کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو وہ اپنے رب کی رضا اور اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنی جوانی کی زندگی گزارتا ہے۔ وشاب النشا بعبادت اللہ، اس نوجوان کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے میں کہ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکتا قیامت کے دن، اس وقت تک جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور یہ 500 سوال لازمی ہے، اختیاری ایک بھی نہیں۔ ان 5 سوالوں میں عن عمرہ فیما افنا، عمر کا سوال آ جائے گا۔ عمر جس دن سے پیدا ہوا ہے اور جب تک زندہ ہے تب تک کی عمر ہے، ساری زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عمر میں سے جوانی کی عمر کو الگ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو میں کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، جب وہ بغاوتیں عیاشیاں کر سکتا تھا، جب وہ اللہ کی نافرمانیوں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا تھا، لیکن تب بھی وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے عبادت میں گزار دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تیسرا کون شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ ایسا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، میں ایسا بندہ قلبہ جس کا دل معلق بالمساجد، اس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کھیت کے میدانوں میں ہم کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ محافل جھکتی ہے، مجالس ہوتی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کئی گھنٹے ہم گزار دیتے ہیں، ہمیں ڈر سے بس نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں آنے کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں آئے بندہ اور مسجد میں آ کر گھٹن محسوس ہو، مسجد سے بھاگنے کا دل کر رہا ہو، ابھی امام سلام نہ پھیرے میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو، تو میرے محترم بھائیوں اس کا کیا مقصد ہے کہ میرا دل مسجد سے نہیں جڑا ہو، مسجد میں آ کر رہت محسوس کرتا ہو، خود کو قید محسوس کرتا ہو، اور جو ہے نا کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو دیکھتا ہو۔ تو میں ایسا شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑ گیا، مومن مسجد میں آ کر قرار پاتا ہے، چین پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ مومن بندہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں بے قرار ہوتا ہے، جب رب کے گھر میں آتا ہے قرار پا لیتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک مسجد تعمیر کرنا ہے، مسجد بنانا ہے، اور دوسرا مسجد کی آباد کاری ہے، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا، مسجد میں آ کر عبادت کرنا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، میں کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑتا ہے اور وہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین فی السنن الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، میں کہ جو مسجد کے ساتھ جڑتے ہیں وہ روشنیوں میں بھی کیا اندھیروں میں بھی مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا عطا کرے گا؟ وَيَبَشِّرُ الْمُشَاهِينَ، نبی کہتا ہے کہ اللہ نے ایسے چلنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے جو کدھر چل کے آتا ہے؟ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے۔ بشر المشائین فی السنن الی المساجد، جو رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں دھکے کھاتا ہوا مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے لیے بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو نور تام عطا کرے۔
یہ کون ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راحا. میں ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑتا ہے، من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف آتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ نے ایسے بندے کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر دی. یہ رب کا مہمان ہوتا ہے جو مسجد پہ چل کے آتا ہے. اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، مسجدوں سے چھوڑ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کی عوض قیامت کے دن تمہیں میزبانی عطا کرے گا. اللہ تمہارا میزبان ہوگا، ہم رب کے مہمان ہوں گے. تمہارا جو صبح کو اور شام کو اللہ کے گھروں کی طرف چل کے آتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من توسع وجاء الى المسجد فهو سائر الله عز وجل وحق على المزور ان يكرم الزائر. من توسع، جو شخص وضو کرتا ہے، وجاء الى المسجد، اور مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اس کی قدر کرے، اس کی تقریب کرے، اس کی عزت کرے، اس کو پروٹوکول دے. جو مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، من توسع، جو وضو کرتا ہے اور وہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے رب کا مہمان بن کے آتا ہے. اور فرمایا کہ میزبان کا یہ حق ہے کہ مہمان کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دو بندے وَرَجُلَانِ، ایسے دو شخص تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ جڑتے ہیں تو اللہ کے لیے اور وہ روٹتے ہیں تو اللہ کے لیے. رجلان تحابا فی اللہ. اور اپنے بھائیوں، یہ دنیا کے رشتے بھی ہیں، لیکن اگر رشتہ اللہ کے لیے ہم قائم کر لیں، ایک دوسروں سے ملنا، ایک دوسروں سے ملاقات کرنا، ایک دوسروں کے ساتھ تعلق، رشتے ناطے قائم کرنا، اس کی بنیاد دین ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اور اللہ کی وجہ سے اگر باہم محبت پیدا کی جائے دلوں کے اندر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ. وہ جڑتے بھی اللہ کے لیے ہیں اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، محبتیں بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو آپس میں اسلام اور دین کی بنیاد پر اللہ محبت کرنے کے نصیب عطا فرمائے. صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا، پہلی امتوں کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ کسی علاقے میں کسی بندے کو ملنے جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، رب تو جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو کل کو بھی جانتا ہے، آنے والے کل کو بھی، گزرے ہوئے کل کو بھی جانتا ہے. رب جانتا تھا کہ میرا بندہ کیوں، کہاں، کس کو ملنے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو ایک میسج دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے کہا کہ جاؤ زمین پہ کھڑے ہو جاؤ، فلاں راستے میں چوک میں کھڑے ہو جاؤ، انسانی شکل میں چلے جاؤ، اور گزرنے والا ایک شخص تیرے پاس سے گزرے گا، تو نے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں، اور جب وہ سوالوں کے جواب دے دے تو رب کی طرف سے اس کو ایک پیغام دے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ شخص راستے سے گزرنے لگا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں. کس کو ملنے جا رہا ہے؟ فلاں ابن فلاں کو ملنے جا رہا ہوں. هل لك عليه من نعمة تردها؟ کیا تیرے اوپر اس کا کوئی احسان تو نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ یہ کہنے والا کہنے لگا دنیا میں کوئی ایسا احسان اس نے میرے اوپر نہیں کیا.
کوئی لالچ، کوئی دنیاوی مفاد اور مقصد نہیں ہے، خالص اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دین کی بنیاد کی وجہ پر اس سے ملنے جانا ہو، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اس رب سے ملنے جانا ہو۔ اب یہ فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے اور وہ رب کا پیغام اور رب کی سلامتی پیش کرتا ہے اس کو، کہتا ہے میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے آسمان سے تیرے راستے میں کھڑا کیا ہے، رب نے تیرے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا میرے اس بندے کو کہہ دے، جا میرے اس بندے کو پیغام دے دے کہ جس طرح زمین میں تو اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، تیرا رب آسمان سے تجھ سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ تو زمین پہ اللہ کے لیے محبت کر، تیرا رب آسمان سے تجھ سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس بندے کو اپنی محبت کا پیغام بھیج دیا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جس طرح تو زمین پہ اس سے محبت کرتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا معاذ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو خالص اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل کہنے لگے کہ اگر تو خالصتاً اللہ کے دین کی محبت کے لیے میرے پاس چل کے آتا ہے، میری ملاقات کے لیے، میری زیارت کے لیے آتا ہے، تو صرف حدیث قدسی پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے وجبت محبت للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ۔ میں سن اگر جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو میرا رب بھی اعلان کرتا ہے وجبت محبت للمتحابین فیہ، کہ ان لوگوں کو یہ اعلان کر دو، یہ بتا دو اللہ کی محبت واضح ہو چکی ہے للمتحابین فیہ، جو زمین پہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، جو اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہیں، والمتبادلین فیہ، جو اللہ کے لیے زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ زیارت کا مطلب ایک دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کے لیے زیارتیں کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری ان سب لوگوں کے لیے محبت واضح ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ایسے سال قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔